حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جاہلیت میں دو طرح کا ظلم کیا جاتا تھا. دو طرح کے طبقات ایسے تھے جن کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. ایک یتیم اور دوسرا عورت. یتیم کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا، دوسرا عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا. چنانچہ عورتوں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ بچیوں کی ولادت کو ہی وہ عیب سمجھتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. لیکن ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یتیموں کو حق نہیں دیتے تھے. حق سے مراد یہ ہے کہ میراث میں یتیموں کا اور عورتوں کا ان کی نظر میں کوئی حق نہیں تھا. اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو جو بڑی عمر کا ہوتا تھا، جو بڑا ہوتا تھا، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، بڑا چچا ہو، کوئی بھی بڑا ہوتا تھا، سارا مال وہ ہڑپ کر جاتا تھا. اب اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو اب اس کے جو چچا ہوتے تھے وہ سارا مال دبا لیتے تھے، بچے کو کوئی حق نہیں دیتے تھے. اسلام نے آ کر عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ عورتوں کو بھی حق نہیں دیتے تھے. اسلام نے آ کر ان دونوں چیزوں کو ختم کیا اور ان دونوں طبقات کو ان کا حق دینے کا باقاعدہ حکم دیا. اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے خود اس کی ساری تفصیل بیان کی ہے. اور اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بچے پیچھے یتیم رہ جاتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والوں کو شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان یتیم بچوں کا میراث میں جتنا حق بنتا ہے اس مال کو وہ ان کے لیے محفوظ کریں، اس مال کو ان کے لیے سنبھال کر رکھیں. ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ تمہارا مال ہے، تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے، اس مال میں سے اتنا حصہ شریعت کی روح سے تمہارا ہے اور یہ مال یا میرے پاس ہے یا فلاں کے پاس ہے اور یہ محفوظ ہے. اور جب آپ کو اتنی سوجھ بوجھ ہو جائے گی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. کہ جو یتیم بچے جن کا مال تمہارے پاس ہے ان کا وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہو. جب تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اب ان کے پاس اتنی سمجھ بوجھ ان کو آ گئی ہے، ان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ چل جاتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پیسے لگانا نقصان کا باعث ہے، یہاں پیسے لگانا فائدے کا باعث ہے، جب اتنی سوجھ بوجھ ان کو ہو جائے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اور آگے قرآن میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. وہ مال جلدی جلدی کھاؤ نہیں کہ کہیں یہ جلدی بڑے نہ ہو جائیں. قرآن انسان کی نفسیات جانتا ہے. انسان کے پاس جب ایسا مال آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار جلدی جلدی کھا لو، کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم سے مانگیں گے. آج تو یہ بچے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا پیسے کیسے کسی سے لیا جاتا ہے، پیسے کی کیا اہمیت ہے. کل کو بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے گلے پڑیں گے، پہلے سے ہی قصہ نمٹا دو. اور ہمارے ہاں اس کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہیں اپنے نام کروا لو. کوئی زمین ہے، قرآن نے اس سے منع کیا ہے. ہم بالکل قرآن کے ساتھ بالکل دو بدو مقابلہ کرتے ہیں، بالکل سیدھی سیدھی لڑائی قرآن کے ساتھ کرتے ہیں ہم لوگ. قرآن نے کہا ہے کہ اس کو جلدی جلدی ہڑپ مت کرو، اس ڈر سے ان یکبروا کہ یہ بڑے ہو جائیں گے. اب یہ ہماری نفسیات ہے نا، کسی کا انتقال ہوا تو باقی ساری چیزیں بعد میں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو چچا ہے، جو بھائی ہے بڑا، وہ سب سے پہلے یہ کرے گا کہ جو پراپرٹی ہے وہ اپنے نام کر دے گا. اب جب اس کے نام ہو گئی، کل کو بچہ، مجھے کل پرسوں ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہوا تھا اور میں اس وقت 10 سال کا تھا، میرے دوسرے بھائی بڑے تھے، انہوں نے ساری پراپرٹی اپنے نام پہ کر دی. اب کیا میرے شریعت کے لحاظ سے اس میں کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو مجھے 1 روپیہ بھی میرے بھائیوں نے نہیں دیا اور سب کچھ اب انہوں نے اپنے نام پہ کر لیا. تو یہ اسی چیز سے تو قرآن نے منع کیا ہے.
کہ وہ چھوٹے ہیں تو بس جو آپ کی مرضی میں آئے کر لو اس کے مال کے ساتھ. کل کو وہ بڑا ہوگا, عدالت میں جائے گا, عدالت جا کے کیا کہے گا؟ عدالت اس کو کہے گی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ نظام تو ہمارے ہاں ایسا ہی ہے. حالانکہ یہ تو عدالت کا کام ہے, یہ تو حکومت کا کام ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ تو بنتا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے تو حکومت ان کو یہ کہے کہ بھائی اپنا سارا مال, ساری تفصیلات یہاں حاضر کرو تاکہ ہم یہ مال ورثہ میں تقسیم کریں. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے تقسیم کروانا, یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے, اور حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو, جیسے ہی وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے جائے پہلے مرحلے میں وہ کہے کہ سارے مال کی تفصیلات دو, سب کچھ ہمارے سامنے کرو تاکہ ہم پہلے اس کو تقسیم کریں. اب قرآن نے یہ کہا ہے لا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا, کہ اس کو جلدی جلدی کھاؤ نہیں, ان یکبروا اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں, اور ہم اسی ڈر سے اس کو اپنے نام کروا لیتے ہیں, اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو اس سے قرآن نے منع کیا ہے.